کچرا کچرا ایک ایسا یہاں موجود ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہاں سے کچرا اٹھایا جاتا ہو۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ کچرا ایک ٹائم پہ آ کے جلا دیا جاتا ہے، جس کا دھواں ہمارے گھروں میں آتا ہے، جس کی وجہ سے سفوکیشن اور سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو چوتھا بڑا لوپ ہول جو ہے وہ کچرے کا ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ روڈوں سے کچرا تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، مگر کراچی قدیم آباد کو شاید کراچی کا حصہ نہیں سمجھتے، جب بھی وہ یہاں کی کچرا نہیں اٹھاتے۔ اور میں یہ بات منہ زبانی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو وثوق سے دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا کچرا یہاں پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح پورا آگے تک کچرا پڑا ہوا ہے، اور آگے کی طرف بھی کچرا موجود ہے۔ ایک اور بڑا جو لوپ ہول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں الیکٹرک کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں ان کا اپنا جنریٹر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں آپ کو صرف جو نظر آئے گا وہ نظر آئے گا کہ وہ پول میں سے یہاں کے کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پول میں سے الیکٹرک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پول ہے وہ پول ہوتے ہیں فلیٹوں کے، اور جو بجلی اویلیبل ان فلیٹوں میں ہی آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں جو الیکٹرک کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے یہاں کے مقامی بجلی استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے، جس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ ہماری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے میرے کراچی متضواب صاحب سے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے، اس پہ کمیٹی بنائی جائے، اور جو اس طرح کے معاملات ہیں بجلی کے حوالے سے جو کہ استعمال کی جا رہی ہے مقامی، اس کی کمپنسیشن فلیٹ والوں کو دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور لوپ ہول ہے، لوپ ہول وہ یہ ہے کہ جو پانی ہے، جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ بنتے ہیں تو پانی وہاں کا ٹھیکیدار اپنا استعمال کرتا ہے، ٹینکر بلاتا ہے، مگر افسوس بجلی کے علاوہ یہاں کا پانی بھی جو ہے مقامی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں کی جو لائنیں ہیں ان کے اوپر وال لگا کے پانی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، جس سے اپنا کام یہ کروا رہے ہیں پانی کا، جو کہ اگین ایک غیر اخلاقی چیز ہے۔ اور اس پہ جو ہے ایک کمیٹی بنا کے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اور میئر کراچی متضواب صاحب ایکشن لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی ناقابل برداشت ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پانی اکثر جو بھی پروجیکٹ بنتا تھا، ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ باقاعدہ ٹینکر آتے تھے، ان کا پانی کا الگ ریزروائر ہوتا تھا، ٹنکیاں ہوتی تھی، جس سے وہاں کے مقامی لوگوں کو ڈسٹربنس کیے بغیر کام ہوتا تھا انڈر پاس میں، برج پہ، اور وہاں کا پانی استعمال ہوتا تھا۔ یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک اور لوپ ہول کی اگر بات کروں میں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو پروجیکٹ بنانے سے پہلے وہاں کی یہ اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ بننے کے دوران کن کن لوگوں پہ افیکٹ ہوگا، ان کے لیے کیا ہمیں سدے باب کرنے ہیں، کیا پریکاشنس لے کے آنے ہیں کہ ان کی زندگیوں پہ اثر نہ پڑے۔ مگر افسوس ہمارے ساتھ یہ معاملہ یہاں ہوا کہ جو یہاں کی رہائشی ہیں اور وہ تو ڈسٹرب ہوئے ہی ہوئے، مگر جو یہاں کے دکان والے بتانے والے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے بتانے والے دکان والے، وہ یقین مانے اتنی شدت کے پریشان ہو گئے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، فاقے کشیاں کر رہے ہیں۔ جس دکان پہ 10 سے 15 کاریگر ہوتے تھے وہاں وہ 3 سے 4 ہو گئے ہیں۔ جو بتانے والا کام کر رہا ہوتا تھا، 1000 روپے دیہاڑی کما رہا ہوتا تھا، وہ اب 300 400 روپے بھی ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کسٹمر نہیں آ پا رہا۔ تو ایک فقدان یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ بنتے ہیں تو وہاں اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ سے کس کو کیا مسئلہ ہوگا اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک سے بڑا لوپ